الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وأنتم عنہ غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ یوسف کو قتل کرو یا اسے ایسے بیابان میں چھوڑاؤ کہ تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ خالص ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک قوم بن جانا۔ ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے کہ یوسف کو قتل مت کرو اور اس کو کسی گہرے کنویں کے اندر چھوڑ آؤ کہ وہاں پر رائے گیر ان کو حاصل کر لیں گے اگر تم مشورے پر عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو کل کہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کہ مجھے غم ہے آپ کے پاس چھوڑنے کا، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو کوئی بیڑا کھا نہ لے اس حال میں کہ تم مجھ سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیڑا کھا لے گا اور ہم اتنے سارے لوگ ہوں تو اس وقت اس سے زیادہ کیا خسارہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ والد کو جب خواب بتایا تو والد نے کہا کہ بھائی اس بات کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا کیونکہ ان کا حسد بڑھ جائے گا اور پھر وہ تیرے خلاف مزید سازشیں کرنے لگیں گے۔ جب والد یوسف کے ساتھ زیادہ محبت کرتا تھا تو اس بات پر اس کے جو دوسرے 10 بھائی تھے ان کو جلن تھا، حسد تھا، اور اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جیسے ان کا یہ ارادہ ہوا کہ اب یوسف کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے تو ان کا آپس میں مشورہ ہوا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، آپ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی بیابان کے اندر، جنگل کے اندر چھوڑاؤ۔ اب یوسف کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ بات کس نے کہی؟ مختلف نام تفاسیر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کا ایک بھائی تھا شمعون، اس نے یہ کہا، بعض کہتے ہیں کہ روبیل اس نے کہا، بعض کہتے ہیں جو دانی حضرت یعقوب کی جو دوسری لونڈی تھی اس سے جو اس کا بیٹا تھا دانی، اس نے یہ بات کہی۔ ان کے اندر زیادہ کچھ بغض تھا دوسرے بھائیوں کے بنسبت کہ اب یوسف کو قتل کرنا ہے یا اس کو کسی ایسے بیابان کے اندر چھوڑانا ہے کہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یخر لکم وجہ ابیکم، اور پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص بن جائے گی۔ اب یوسف ہوگا ہی نہیں کہ پھر یوسف سے محبت کر سکے، پھر باپ ہم سے ہی محبت کرے گا اور ہمیشہ ہمارا ہی ذکر ہوگا، اور جو بھی اس کا توجہ ہوگا اس کا مرکز ہم ہی ہوں گے۔ تو اس لیے یوسف کو ختم کرنا ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک قوم بن جانا۔ یہی روایت ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم گناہ کریں گے اس کے بعد ہم حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے اور کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں گے کہ پھر ہم دودھ کے دلارے بن جائیں گے۔
پھر ہم نیک قوم بن جائیں گے، ایک یہی مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے باپ کو مطمئن کر لیں گے اور پھر ہم ان کے نظروں میں اچھے بن جائیں گے اور ہم پر یہ الزام ختم ہو جائے گا۔ تو تکونوا من بعدی قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو، ختم کر دو، اور اس کے بعد تم صالح قوم بن جانا۔ یہ بات تو کچھ وقت کے اندر آدمی بھول ہی جاتا ہے، والد بھی بھول جائے گا اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں گے، تو اب ہم پر یہ الزام نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کام کو کرنا ہے اور یوسف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے، یہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو۔ کس نے کہا؟ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، وہ کچھ نہ کچھ رحم دل تھا، اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف تھا، تو یہودا نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، کیونکہ قتل کبیرہ گناہ ہے، قتل کبھی بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پورے عالم اور پورے جہان کا قتل ہوتا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو لا تقتلوا یوسف ہے، اور پھر بھی بھائی تھا، اس کو قتل کرنا جو ہے نا ان کو گوارا نہیں تھا، اس لیے دوسرے بھائیوں کو منع کی کہ بھئی یوسف کو قتل نہیں کرنا۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، آپ کی دو رائے تھی، دو مشورے تھے، اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضاً، یا اس کو قتل کرو یا اس کو کسی بیابان میں چھوڑاؤ۔ تو جو دوسرا مشورہ ہے وہ کچھ نرمی کا ہے، آپ اس پر عمل کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی گہرے کنویں کے اندر اس کو آپ پھینک دو، کوئی ایسا جو نا بالکل گہرا کنواں ہو، اس کے اندر آپ اس کو پھینک دو، تو پھر بھی قتل کے گناہ سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، ہم یوسف کو اپنے والد سے جدا کر دیں گے۔ ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ یوسف کو اپنے والد سے جدا کرنا، تو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے قتل کے گناہ سے بھی ہم بچ جائیں گے اور یوسف کو والد سے جدا بھی کر دیں گے۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کوئی سیاح اور کوئی راہگیر آ کر اس کو پا لے گا، آپ اس کو کنویں کے اندر پھینک دو گے تو یہ قتل ہونے سے بھی بچ جائے گا، اور پھر کوئی نہ کوئی راہگیر آئے گا اس کو لے کے جائے گا اور ہم سے جو ہے نا یہ بات ختم ہو جائے گی، یوسف ہمارے نظروں سے اوجھل بن جائے گا اور والد ہمارے لیے ہو جائے گا، اس لیے یوسف کی جان بھی بچ جائے گی اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یلتقط بعض السیارہ، یلتقط التقاط بولتے ہیں بغیر مقصد کے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ ایک تو آدمی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، پھر وہ حاصل ہوتی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو اچانک مل جاتی ہے، آدمی اسی تلاش میں نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے یوسف کو آپ کنویں کے اندر پھینکو گے، کوئی آئے گا پانی لینے، ڈول پھینکنے، اور اس کو پتہ پڑ جائے گا یوسف اس کو مل جائے گا، تو اس کا مقصد تو نہیں تھا کہ یوسف کو حاصل کرے، لیکن پھر بھی اس کو مل جائے گا۔ تو التقاط بغیر مقصد کے کوئی نہ کوئی راہگیر اور سیاح آ کر اس کو پا لے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر میری بات آپ مانتے ہو، اگر آپ اس طرح کرتے ہو، اگر آپ اس طرح کرو تو میرے مشورے پر عمل کرو کہ یوسف کو کسی گہرے کنویں کے اندر آپ چھوڑ آؤ۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا، آئے اپنے والد کے پاس۔ تو ظاہر ہے جب بھی آدمی کسی بھی شخص کو مائل کرتا ہے، کسی بھی کام کے لیے آتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز پر آمادگی اور اس کو اطمینان دلانے کے لیے چند باتیں کہتا ہے۔ اب یہ جب اپنے والد کے پاس آئے تو سب سے پہلے کہا اے ابا مالک، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم سے مطمئن ہی نہیں ہوتے، ہم سے بے خوف نہیں ہوتے اور ہمارے اندر عجیب گمان رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اب یہ بھائی جب بھی کہیں جاتے تھے تو یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چھوڑتا تھا، تو اب یوسف کو لے کے جانا ہے، تو یوسف کو لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے والد کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ آ کر یہ تمہید باندھی کہ اے ابا، آپ یوسف کے بارے میں، آپ یوسف کے حوالے سے ہم سے کیوں بے خوف نہیں ہوتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، تو بڑے بھائی کی محبت چھوٹے بھائی سے کتنی ہوتی ہے؟
اب ہمارے چھوٹے بھائی کو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہو کہ ہم اس کو گھمائیں پھرائیں، ہم اس کو کہیں لے کے جائیں، ہم اس کو کچھ سکھائیں، اس کو کچھ کرنے کے کچھ جو ہے نا کچھ چیز سکھانے کے ہم قابل بنائیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور ہم اس کے بڑے بھائی ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ کل ان کو چھوڑنا، یرتع تاکہ یہ کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم 10 بندے ہیں، 10 اس کے بھائی ہیں، بڑے ماشاءاللہ سب جوان ہیں، یہ ایک چھوٹا بچہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے اور اس کو کھلائیں پلائیں گے اور یہ کھیلے گا، ورزش کرے گا اور خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں، گھمانا چاہتے ہیں، کھلانا پلانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ چھوڑیے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلوا الذئب وانتم عنہ غافلون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غم ہے ان تذهبوا به، یوسف کو تمہارے ساتھ چھوڑنے کا، میں یوسف کو تمہارے ساتھ چھوڑوں گا، یہ بڑا غم ہے، یہ بڑا دکھ ہے، کیونکہ یوسف کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور جب بھی آدمی کو کسی کے ساتھ بے انتہا محبت ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھی اس سے جدا ہونا آدمی گوارا نہیں کرتا، ہمیشہ جو ہے نا اس کی معیت میں اور اس کے ساتھ ہی رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اب باپ کی جو اتنی محبت تھی تو اس یوسف کو حضرت یعقوب اپنے سے جدا کرنے کو بڑا غم سمجھ رہا تھا کہ بھئی میں کیسے اس کو چھوڑوں، آپ کے حوالے کروں، آپ کے ساتھ روانہ کروں، یہ بڑا غم ہو جائے گا میرے لیے۔ ایک یہ بات، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَ الذِّئْبَ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور دوسرا مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، حالانکہ تم اس سے کیا ہو اس ٹائم پر غافل ہو، آپ اپنے کسی کام میں لگے رہو، کوئی بھیڑیا آ کر جنگل میں اس کو کھا جائے تو پھر یہ بھی ڈر ہے، کیونکہ آپ تو جائیں گے، ظاہر آپ کے اپنے بھی تو کام ہوں گے، آپ کے اپنے بھی تو معمولات ہوں گے، اگر آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور جنگل بیابان کے اندر تو بہت سارے حیوانات بھی ہوتے ہیں، کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھا لے تو پھر، تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یوسف کو چھوڑنے کے اندر رکاوٹ ہے، یوسف کو آپ کے ساتھ چھوڑنے کے لیے میں منع کرتا رہا ہوں۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اب وہ اپنے والد کی اس بات کا جواب دینے لگے اور یوسف کو لے جانے کے لیے اس کو مطمئن کرنے لگے۔ قالوا، ان بھائیوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اگر بیڑا اس کو کھا لے، ونحن عصبۃ، وہ اتنے بڑے 10 لوگ، 10 جوان ہم اس کے ساتھ ہوں، انا اذا لخاسرون، تو اس سے زیادہ اس وقت کیا جو ہے نا خسارہ ہو سکتا ہے، حیف ہونا چاہیے ہم پر کہ ہم اتنے بڑے 10 جوان ہو اور ایک چھوٹا بھائی اس کو بھیجا کر ہمارے درمیان سے کھا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنا جو ہے نا اس کے بارے میں ڈر رکھ رہے ہو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو کیسے بیڑا کے حوالے کرنے دیں گے؟ انا اذا لخاسرون، اتنا بڑا خسارہ تھوڑی ہوگا، اتنا بڑا نقصان، جیسے ہم سندھی میں کہتے ہیں سندھ جو تو گدڑن کو نے کھا دی، یہ تو ہم اتنے بندے ہوں اور یہ بھائی آ کر جو نا بیڑا اس کو کھا لے، یہ اسے نہیں ہو سکتا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب، آخرکار اپنے والد کو ان لوگوں نے مطمئن کر لیا اور یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ فلما ذهبوا به، اب یہ یوسف کو لے کر گئے، یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے کر گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا تھا، یہ مشورہ کر لیا تھا، یہ بات طے کر لی تھی، اس بات پر اجماع تھا، سب یک رائے تھے، کون سی بات؟ أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیں گے، اچھل دیں گے، یہ ان کا پروگرام پکا ہو گیا تھا کہ اب یوسف کے ساتھ یہ حشر ان کو کرنا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے کر گئے تو اپنے والد کے سامنے تو اس کو بڑی شفقت کے ساتھ وہ کہتا ہے، بھائی میرے پاس آؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں، میں تمہاری انگلی پکڑوں، کتنا اچھا بھائی ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ کہ والد مطمئن ہو جائے کہ یہ اس کو اچھے طریقے سے لے کر جائیں گے، واپس لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ بڑی ان کی محبت ہے، الفت ہے، یہ سارا ڈرامہ کر کے جب آگے لے کر ان کو گئے
تو اس کو مار پیٹ کرنا ان لوگوں نے شروع کر دی. ایک اس کو مارتا تو یہ دوسرے سے چلاتا، فریاد کرتا کہ بھائی مجھے چھڑاؤ، اب وہ بھی اس کو مارتا. یہ تیسرے سے فریاد کرتا تو وہ بھی اس کو مارتا. اس سے اس کو مار پیٹ کر کے ان کو جو ہے نا ادموا کر دیا. اتنا اس پر ظلم و تشدد کیا. پھر آخر کا جو یہودا تھا اس نے سب کو روکا کہ دیکھو آپ کے ساتھ یہی بات طے ہوئی تھی کہ یوسف کو قتل نہیں کرنا، یوسف کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینکنا ہے. تو اب اگر آپ اس کو اس طرح مار پیٹ کرتے رہو گے تو یہ قتل نہ ہو جائے. اس لیے سب کو روکا کہ یوسف کو قتل نہیں کرنا، اس کو کنویں کے اندر چھوڑنا ہے، پھینکنا ہے. اب جیسے ہی اس کو ایک کنویں کے اندر جو ہے نا لے کر آئے تو اس کو پھینکا. یوسف علیہ السلام کے دونوں ہاتھ باندھے اور اس نے سب سے پہلے جو ہے نا جیسے ہی کنویں کے اندر اس کو پھینکا تو یہ کنویں کے کنارے میں لٹک گیا. پھر اس کے جو ہے نا ہاتھ باندھے تو یہ نیچے جو ہے نا گر گیا. پھر بہت ساری جو ہے نا روایات تفاسیر کے اندر مکمل بہت سارے مختلف جو ہے نا تفصیل بھی آئے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ نیچے جیسے ہی گرا تو وہاں پر ایک پتھر تھا، اس پتھر پر ٹھہر گیا. بعض نے کہا کہ اس کو ایک ڈول کے اندر بٹھا کر پھر نیچے پھینکا، یہ ڈول کے اندر ہی پڑا. اور جیسے ہی اس کو پھینکا تو اس کی قمیض بھی اتار دی. اور یوسف نے بڑا چلایا کہ بھائی دیکھو میری قمیض جو ہے نا وہ آپ مجھے واپس کر دو، سردی ہوگی میں کیسے اسے بچوں گا، اور آپ مجھے ایسے کنویں میں چھوڑ کے جا رہے ہو تو قمیض مجھے جو ہے نا واپس کر دو. لیکن قمیض بھی انہوں نے نہیں چھوڑی کیونکہ قمیض کے اندر ہی اس کو ڈرامہ کرنا تھا. اور پھر جیسے اس کو اندر پھینکا، اب اندر اندھیرا بیابان اور اوپر بھائی آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. تو انہوں نے حضرت یوسف نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کے دل میں کچھ رحم آ گیا ہو اور مجھے وہ نکال کر پھر ہی جائیں گے. تو اس نے بھائیوں کو پکارا. جسے ہی پکارا تو بھائیوں نے پتھر مار کر اس کو مارنے کی کوشش کی، اتنے بے رحم تھے. پھر بھی یہودا نے آ کر ان کو روکا کہ بھائی اس کو مارنا نہیں ہے، ایسے چھوڑنا ہے. روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہودا جو ہے نا 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپ چھپ کر اپنے بھائیوں سے کھانا کھلانے بھی آتا تھا. اور 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے. بہرحال بھائیوں نے اس کو کنویں کے اندر پھینکا، اور یہ کنویں کے اندر جیسے ہی اس کو پھینک دیا گیا اسی وقت اوحینا الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کے پاس وحی بھیجی. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد شروع ہوتی ہے. اب یوسف کے لیے اور تو کوئی مددگار معاون تھا ہی نہیں، پرسان حال تھا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی بھیجی. ہم بعض کہتے ہیں کہ نبوت کی وحی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبوت سے پہلے کی وحی ہے. فقط تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا کہ تم ان کو مطلع کرو گے، خبر دو گے، بے امرہم ان کے اس حرکت کی، ہاذا جو آج کی جو ابھی یہ کی ہے، وہم لا یشعرون اس حال میں کہ ان کو شعور نہیں ہوگا، یہ آپ کو پہچانے گی بھی نہیں. یوسف آپ تسلی رکھو، آپ پریشان مت ہو، ہماری مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے وہ تمہارے پاس بھیک مانگنے آئیں گے، اور جب بھیک مانگنے آئیں گے تو تم بتاؤ گے کہ بھائی تم وہی ہو جو مجھے کنویں کے اندر پھینک کے گئے تھے. وہم لا یشعرون، اور وہ آپ کو نہیں پہچانے گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ہمارے بھائی کس حال میں تھا، مر گیا، زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. ان کو تو کچھ بھی چیز کا عالم نہیں ہوگا. وہم لا یشعرون، وہ نہیں پہچانے گا آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ وہی بھائی ہے جو مجھے بچپن میں کنویں کے اندر چھوڑ کر اور پھر بیرا اور مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے، روانہ ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بتلا دیتی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قمیص بھی ان لوگوں نے اتار دی تھی، پھر وہ پریشان تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر کفار نے پھینکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو ایک قمیص دی تھی جنت سے، وہ جا کر حضرت یعقوب کو پہنائے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم کو پہنائے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قمیص اتار کر پھر ان لوگوں نے آگ میں پھینکا تھا. اور پھر آگ اس کے لیے اتنی جو ہے نا ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم کیا کہ بردم و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا.
اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک سے بھی اس کو تکلیف ہو جائے. آگ کا تو تاثیر گرم ہوتا ہے نا, لیکن وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے جنت سے قمیص جو ہے نا وہ بھیجی تھی, حضرت جبرائیل نے ان کو پہنائی, اور وہی قمیص وراثت کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی جو اس کا بیٹا تھا. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے وراثت میں یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام جو اس کا بیٹا تھا اس کو ملی, اور حضرت یعقوب نے اسی قمیص کے اندر سے ایک تعویذ جو ہے نا بنا کر حضرت یوسف کو پہنا جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور وہ تعویذ کھول کر وہی قمیص دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پہنا دی. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت شروع ہو گئی. اور بہرحال 3 دن وہاں پر گزرے, اللہ کی وحی, اللہ نے ان کو تسلی دی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہاں تو یوسف کنویں کے اندر رہ گیا, اب وہ بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اب وہ اپنے والد کے پاس گئے رات دیر کو بھی اس لیے تاکہ والد مطمئن ہو جائے کہ یہ لوگ سارا دن اپنے بھائی کو ڈھونڈتے رہے, پھر تھک گئے, رات دیر ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, ڈھونڈنے کی کوئی گلی ہی نہیں رہی, ڈھونڈنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہا, اب پھر یہ آئے ہیں تو ان کا ڈرامہ جو ہے نا وہ سچا ہو جائے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ. تو یوسف کو پھینک کر اب یہ بھائی اپنے باپ کے پاس آئے, عشاءً رات دیر کو, رات کے اندھیرے میں, یبکون روتے ہوئے, جس کر ان کے جو ہے نا آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر زبان پر جو ہے نا چیخیں تھی, یہ ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا, یوسف ہم سے چلا گیا, یوسف گم ہو گیا, یوسف کو بیڑا کھا گیا. جو بھی ان لوگوں نے ڈرامہ کیا اس ڈرامے کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے. قالو, انہوں نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے ابا, انا ذهبنا, ہم چلے گئے تھے نستبقو, آپس میں جو ہے نا وہ دوڑ کا مقابلہ کرنے. جنگل میں گئے تو ہم دوڑتے گئے, وہ ایک آگے ہوتا اور پھر دوسرا اس سے آگے ہوتا, اس طرح ہم جو ہے نا وہ دوڑ میں مشغول تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا کہ بھئی آپ چھوٹے ہو, آپ دوڑ نہیں سکو گے, آپ یہ سامان رکھو, تب تک جو ہے نا ہم آپس میں دوڑ لگاتے مقابلہ کرتے ہیں. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو اچانک ایک بھیڑ آیا, وہ اس کو کھا گیا. جو آپ کا گمان تھا وہی گمان سچا ہو گیا اور ہم کو پتہ ہی نہیں پڑا, ظلم ہو گیا, یوسف کو بھیڑا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اور جیسے یوسف کی ان لوگوں نے قمیص اتاری تو ایک بکری کا بچہ بھی ذبح کیا, ذبح کر کے پھر اس کا خون سارا اس قمیص کو لگایا اور وہ قمیص اس کے سامنے پیش کی. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, تم ہم پر یقین نہیں کرو گے, ہم پر جو ہے نا اعتبار نہیں کرو گے, کیونکہ یوسف کے ساتھ تمہاری محبت ہے. ہم بھلے کتنا بھی سچ بولے, لو کننا صادقین, اگر ہم ہیں سچے, ہم تو یہ بات حقیقت بیان کر رہے ہیں, سچ بیان کر رہے ہیں. یہ ہو گیا ظلم, چھوٹا بھائی ہم سے بچھڑ گیا, لیکن آپ اس پر اعتبار نہیں کرو گے. ان کو پتہ تھا کہ حضرت یعقوب کو اعتبار نہیں ہوگا اس بات پر. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ لے آئے قمیص ایک جھوٹے خون کے ساتھ. قرآن نے کہا یہ خون جو جھوٹا تھا, کیونکہ وہ خون حضرت یوسف کا تھا ہی نہیں, وہ اس بکری کے بچے کا تھا. اب وہ قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ یہ اسی قمیص ہے, یہ نشانی لے کر آئے ہیں, یہ ثبوت ہے کہ اس کو بیڑا کھا گیا ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے یہ بات گڑھی ہے. حضرت یعقوب نے بات واضح کر دی کہ تو نے یہ بات بنا کر میرے پاس حاضر ہوئے ہو اور اس پہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اب کر بھی کیا سکتا ہے. فصبر جمیل, سوائے صبر جمیل کے, اب صبر کے سوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو فصبر جمیل, مجھے اب صبر جمیل اختیار کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کہ کسی سے شکوہ نہیں کرنی, جو تکلیف آئی ہے اس پر صبر کرنا ہے, شکوہ نہیں کرنی, اور اس مصیبت کو ظاہر بھی نہیں کرنا لوگوں کے سامنے کہ بھئی میں تکلیف میں ہوں. اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو بے گناہ اور بے قصور بھی نہیں سمجھنا. ابن کثیر نے صبر کے یہ 3 پہلو لکھے ہیں کہ ایک, کسی سے شکوہ نہ کرو,
اور دوسرا اپنی مصیبت کو ظاہر نہ کرو، اور تیسرے نمبر پر ایک کہ کسی سے شکوہ نہ کرو، اور دوسرا اپنی مصیبت کو ظاہر نہ کرو، اور تیسرے نمبر پر اپنے آپ کو بے گناہ بھی مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو، لرزش ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے آدمی کو سزا مل گئی ہو، تو اس کو بولتے صبر جمیل۔ اور صبر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر دو، ہمیں صبر دو۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرما۔ کیونکہ صبر کی دعا کرنا، اس کا مطلب کہ صبر ہوتا ہے تکلیف اور مشقت کے بعد، آزمائش اور امتحان کے بعد۔ اس کا مطلب یا اللہ تو ہمیں تکلیف دے پھر صبر دے، کیونکہ صبر تکلیف کے بغیر تو آتا ہی نہیں ہے۔ تو صبر کی دعا نہیں کرنی، عافیت کی دعا کرنی ہے، یا اللہ عافیت کا معاملہ کرے۔ مطلب کوئی تکلیف آئے ہی نہ کہ آدمی صبر کرے، ہاں اگر تکلیف آ جائے تو پھر صبر کرنا ہی ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی مددگار ہے اللہ اس بات پر تصفون جو تم بیان کر رہے ہو، جو بات تو کہہ رہے ہو تم نے بتائی ہے، اب اللہ ہی مدد کرے گا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یوسف کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ملائے گا، تمہاری بات جھوٹ ہے، اور یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے، یوسف کے ساتھ ملانے والی ذات اللہ ہے، اور اسی لیے مجھے اب صبر کرنا ہے۔ جب بھی اللہ کی ذات چاہے گی تو یوسف اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ اور یہ دعا بڑی مجرب ہے، جب بھی تکلیف ہو، آدمی پر کوئی امتحان اور آزمائش آ جائے، اس دعا سے الحمدللہ وہ ساری تکلیف چل جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ آخر کار ملایا، اور اس کی کامیابی کو اپنے آنکھوں سے دکھایا۔ جو اس کی وجہ سے جو نور ختم ہو گیا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوٹا کر دیا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ اب وہ تو بھائی اپنے باپ کو جو ہے نا مطمئن کرنے کے لیے بیٹھے، اور باپ بھی سمجھ گیا کہ ڈرامہ ہے۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام جس کو کنویں کے اندر چھوڑ کے آئے، اس کا کیا ہوا؟ جاءت سیارۃ، ایک وہاں پر قافلہ گزرا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، فادلی دلوہ، جس نے اس کنویں کے اندر ڈول ڈالا۔ اب ایک قافلہ آیا، وہاں پر ان کو پانی کی طلب ہوئی، پھر دیکھا کہ ایک کنواں ہے، تو ایک بندہ وہاں پر روانہ کیا کہ بھائی جا کر تم اسے پانی لے کر آؤ۔ قال یا بشری ھذا غلام، اب اس نے جیسے ہی یہ ڈول پانی کے اندر ڈالا، تو پانی کے اندر ڈال کر اس نے اوپر سے نکلا، یا بشری، ہائے خوشخبری، ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ کتنا حسین جمیل لڑکا نکل آیا، اتنا بڑا خوبصورت لڑکا ہمیں مل گیا۔ یا بشرا، بشرا سے مراد اس کے ساتھی کا نام بھی تھا، مصدر کی معنی بھی ہو سکتی ہے، پھر معنی ہوگی خوشخبری کی۔ اگر اس کو اسم تصور کریں تو ان کا کوئی ساتھی تھا، اس کو پکارا، اے بشرا دیکھو یہ لڑکا نکل آیا، کتنا خوبصورت لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور یہ لوگ اس کو مخفی رکھنے لگے، یہ بات چھپانے لگے، بِضَاعَةٍ، اپنے لیے تجارت کا سامان رکھنے کی نیت سے کہ بھئی اس سے تو ہم تجارت کریں گے، بڑے پیسے کمائیں گے، یہ اتنا خوبصورت لڑکا ہے، اب جا کر اس کو بازار میں ہم بھیجیں گے تو کتنے بڑے پیسے ملیں گے ہم کو، یہ تو ہمارا ایک جو ہے نا قرا کھل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ، تو یہ بات چھپانے لگے۔ یا اسرو اس سے مراد بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہودا تو ہر روز آتا تھا اس کو کھانا کھلانے کے لیے، جس دن آیا اور قافلے والے اس کو نکال کر لے جا رہے تھے تو اپنے بھائیوں کو بھی بتایا، اور پھر ان لوگوں نے کہا بھائی یہ تو لڑکا ہم نے پھینکا تھا ہمارا ہے، اب اسرو ہو، یہ بات چھپانے لگے کہ ہمارا بھائی ہے۔ بھائی والی بات تو وہ کہہ نہیں سکتے، اب ان کا لڑنا یا جھگڑنا وہ بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا، تو اس بھائی کو حاصل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن اس کا کوئی جواز بھی نہیں تھا، کیونکہ بھائی جو انہوں نے پھینکا تھا اسرو، وہ بات تو یہ چھپانے لگے، یا قافلے والے اس بات کو چھپانے لگے بیزاد کہ آگے چل کر اس کو تجارت کا سامان بنائیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا علم ہے جو بھی ان لوگوں نے کیا، آپ بھلے چھپاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیز جانتا ہے، سارے معاملے کا اللہ کو پتہ ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، اور ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا خرید کیا، بِثَمَنٍ بخس،
ایک کم قیمت کے اندر، دراہم جو درہموں کے اندر تھی، معدود ہے وہ بھی چند، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کیونکہ یہ لوگ اس یوسف کے بارے میں بے رغبت تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے، چند ٹکوں کے اندر یوسف کو بیچنے کے لیے لے کر آئے، اور قافلے والوں نے اس کو بھیجا اور آگے مصر کی بازار کے اندر اس کو خرید کیا۔ وہ آگے آ رہا ہے یہ واقعہ کہ چند ٹکوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بھیجا۔ اس مقام پہ حضرت قاسمی نے ہم کو حضرت بنوری کا یہ شعر بھی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کیا جلاوطن، قافلے والوں نے بنایا ذریعہ سمن، اور اللہ نے کر دیا اس کو شاہ زمن۔ تو بھائیوں